حدیث کا فتنہ۔ الحمدللہ اس موضوع پر پچھلے ہفتے بھی شیخ محترم نے خطاب کرے ہیں، بہت ساری چیزوں کی وضاحت کیے ہیں، تو اس ہفتے بھی اسی موضوع کا دوسرا حصہ رہے گا۔ اور الحمدللہ شیخ محترم بھی کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ جانے پہچانے ہیں۔ تو بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آیا اور اپنا موضوع منکرین حدیث کا فتنہ اس پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ محمد یوسف، شیخ محمد کلیم الدین یوسف مدنی حافظ اللہ مشکورن و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے پیغام کے ذریعے سے سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا، اور یہ دنیا اور انسانیت جو شرک و بت پرستی اور خرافات کے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، اللہ کے پیغام کی روشنی کے ذریعے سے انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لایا، وہ لوگ راہ راست پر قائم ہو گئے، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں گمراہ اور انکار کرنے والا قرار دیا۔ محترم سامعین، ایک ہفتہ قبل، پچھلے ہفتہ نہیں، اس سے پچھلے ہفتہ یعنی گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ، ہم نے حجیت حدیث یعنی حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اور ہر ایک مسلمان کے لیے حجت ہے، ہر ایک عمل میں حجت ہے، بلکہ یہ کہا جائے قرآن کا ایک لفظ بھی حدیث کے بنا سمجھنا ممکن نہیں ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے ہم نے یعنی 14 دن قبل 13 دن قبل اس پر گفتگو کی تھی، اس کی حجیت پر ہم نے دلائل دیے تھے۔ چند باتیں بھی ہم نے عوام الناس کے لیے بتائی تھیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو قرآن کا صرف ماننے والا ہو، حدیث کا بالکلیہ انکار کرنے والا ہو، یا کوئی ایسا مل جائے جو احادیث کو مانتا ہو لیکن کہتا ہو کہ نہیں، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، متواتر سے ثابت ہوگا، اس قسم کی باتیں کرنے والا اگر کوئی ہو تو اس کو کیسے جواب دیا جائے، یہ چیز میں نے عوام الناس کے تعلق سے کہ عام آدمی کو کم از کم یہ جواب یاد رکھنا چاہیے، یہ سوال تھا کہ سامنے والے کو راہ نہیں ملے یہ سنت کے انکار کا اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار کرنے کا۔ اب ہم چند ایک شبہات کو، کیونکہ شبہات بہت زیادہ ہیں، شبہات کی کئی قسمیں ہیں، کچھ شبہات تو پوری حدیث کے تعلق سے ہیں، کچھ شبہات ایسے ہیں یعنی پوری حدیث کے تعلق سے مطلب یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، یہ تمام احادیث کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، تو جو قرآن بہت پہلے لکھا گیا، اگر حدیث حجت ہوتی تو صحابہ کرام لکھتے، ان کے زمانے میں کتاب تالیف ہوتی وغیرہ وغیرہ، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری احادیث کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں۔ بعض اعتراضات ایسے ہوتے ہیں خاص حدیث کے تعلق سے، جیسے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کا تذکرہ بعض صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اور بھی اس قسم کی جو احادیث ہے اس کے تعلق سے اعتراض ہوتا ہے۔ بعض اعتراضات نہ حدیث پر ہوتے ہیں، نہ خاص حدیث پر ہوتے ہیں، نہ پوری حدیث پر ہوتے ہیں،
بلکہ راوی پر ہوتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض ہے کہ انہوں نے اتنی حدیث کیسے بیان کر لی، جبکہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حدیث 1000 تک بھی نہیں پہنچتی ہے. امام زہری نے اتنی حدیث کیسے بیان کر لی، ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں نے بیان نہیں کی. تو اعتراض کے الگ الگ اقسام ہوتے ہیں. بعض اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابھی جو سائنس ہے اس کے مخالف ہو رہی ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے. اس قسم کے بھی اعتراضات آتے ہیں، اور اگر ممکن ہو سکا تو میں انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا. بہرحال اعتراضات کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اور منکرین سنت کوئی اعتراض کرے تو ہمیشہ اپنے علماء اور ان علماء کے پاس ان کو لے جائیں، یا ان علماء سے گفتگو کروائیں جنہیں سنت کے تعلق سے درک حاصل ہو، اس میں انہیں مہارت ہو، اور ان کا جواب دینے کی وہ قوت بھی رکھتے ہوں، مہارت بھی رکھتے ہوں. ورنہ ایسا ہوگا کہ اس کے شبہات سے عام آدمی متاثر ہو جائے گا اگر صحیح سے جواب نہیں دیا گیا تو، اور اس طریقے سے منکرین سنت کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. انکار سنت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی لوگوں کو بتایا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ایک وقت آئے گا، یوشک قریب ہے، کہ ایک آدمی ہوگا، رجل شبعان علی اریکتہ، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوگا، آسودہ ہوگا، اور وہ لوگوں سے کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو تم لازم پکڑو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، کہ اس قرآن مجید میں جو چیزیں حلال ہے تم انہی کو حلال سمجھو، اور جو قرآن مجید میں جن چیزوں کی حرمت کا تذکرہ ہے تم انہیں حرام سمجھو. یعنی قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر حلت و حرمت کا تذکرہ آتا ہے تو اس کو نہیں مانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بعد میں فرمایا کہ میں نے گھریلو گدھے کو حرام کیا ہے، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھریلو گدھے کو حرام کیا ہے، اور سنو الا وانی اوتیت القرآن ومعه مثلہ، کہ مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک چیز بھی، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا اپنی امت کو، صحابہ کرام کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صرف قرآن کی حجیت کا دعویٰ پیش کریں گے اور احادیث کا بالکلیہ انکار کریں گے. احادیث کے انکار کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ فرقے کے ہوتے ہیں یا فرقہ کو رواج دیتے ہیں، گمراہی کو رواج دیتے ہیں، وہ لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گمراہی کو اس وقت تک رواج نہیں مل سکتا، ان کی گمراہی اس وقت تک نہیں پھیل سکتی جب تک کہ وہ حدیث کا انکار نہ کرنے. مثال کے طور پر معتزلہ ہیں، مثال کے طور پر قدریہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں. اگر یہ لوگ احادیث کا انکار نہیں کریں گے تو اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید کو یہ لوگ خود سے سمجھ کر کے پیش کرتے ہیں. اور جن احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے اور اللہ رب العالمین کی جو صفات وارد ہے اس کو سمجھنا ہے، وہ لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ اگر ان احادیث کو مان لیں گے تو معتزلہ کا جو عقیدہ ہے ان کے عقائد پر ضرب پڑے گی اور ان کے عقائد باطل قرار پائیں گے. اسی طریقے سے خوارج کے جو عقائد ہیں ان کے عقائد باطل اور بیکار قرار پائیں گے. اس لیے وہ اپنے باطل عقائد کو رواج دینے کے لیے صرف قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں اور احادیث سے منہ موڑتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو، اپنی گمراہی کو، اپنی ضلالت کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے کے لیے حدیث کے اوپر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں. تو ان میں جو بہت بڑا اور بہت ہی عام شبہ ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، جیسا کہ میں نے اس کو ذکر بھی کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور احادیث جو لکھی گئی وہ تقریباً 200 سے 250 سال. خود منکرین سنت کے درمیان اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 150 سال کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 200، کچھ لوگ 250 اور کچھ لوگ 300 سالوں کے بعد کہتے ہیں. 300 سالوں کے بعد، 200 سالوں کے بعد حدیث لکھی گئی، تو آخر ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ اور جو 200 سال کا وقفہ ہے، جو 200 سال کا یہ گیپ ہے، اس درمیان احادیث کہاں تھی کہ نہیں لکھی گئی؟ یہ ان کے اعتراض کا خلاصہ ہوتا ہے.
اور کہتے ہیں کہ جب احادیث ان 200 سالوں میں موجود نہیں تھی، 200 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جانب سے گھڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان احادیث کی نسبت کر دی ہے۔ تو یہ اعتراض وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تفسیر کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، توضیح کر دیں لوگوں کے درمیان، تاکہ لوگ آپ کی تفسیر و توضیح کو جاننے کے بعد قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرنے کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو تو نازل کر دیا، یہ پورا اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کریں گے، وہ تفسیر کہاں ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یقیناً ہم اہل سنت والجماعت، ہم مسلمان اس تفسیر کو، قرآن مجید کو، اس تفسیر کو، تشریح کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 2 حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہ جا کر کے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جیسے کہ پچھلی امت پر روزے فرض کیے گئے، تم روزہ رکھا کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو احکام ہے اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملے گی کہ ہم نماز پڑھنے سے قبل وضو کریں اور ان وضو کے اندر وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں، پھر کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد چہرہ دھلیں، اور چہرہ دھلیں تو یہاں سے لے کر کے بالکل یہاں تک، اور اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، اور اسی طریقے سے پھر ہاتھ دھلیں تو کہنی اس کے اندر پورا شامل ہو، اور اس کے بعد سر کا مسح کریں تو پورے سر کا مسح یہاں تک کریں، پھر یہاں تک، پھر کان کا مسح، پھر پاؤں کو دھلنا۔ یہ پوری تفصیل قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ اسی طریقے سے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر ہم اذان دیں، اور اذان دینے کے بعد پھر ہم اقامت کہیں 1 مرتبہ، اور اذان 2 مرتبہ، اور جب امام کھڑا ہو تو امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، اور مقتدی کی نگاہ یا تو زمین پر ہو یعنی سجدے کی جگہ پر ہو، یا امام کی طرف ہو، مقتدی کی نگاہ یعنی قبلے کی طرف ہو، اور امام صاحب نماز پڑھیں تو جہری نماز میں پہلی 2 رکعت میں قرات زور سے کریں، سورہ فاتحہ زور سے کریں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو سینے پر ہاتھ رکھا جائے، دونوں ہاتھ کو باندھا جائے، پھر رکوع میں کہاں پر ہاتھ رکھا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کی جو بھی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تو احادیث میں ہے، قرآن مجید میں کہاں ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ احادیث کہاں ہے؟ تو پھر ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان احادیث کے ذریعے سے نماز پڑھ کر کے دکھا دیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان تمام طریقوں کا ثبوت، جس طریقے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی احادیث سے دے دیں، تو میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ حق پر ہیں کہ آپ ان احادیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں لکھی گئی، اور جو نبی کے زمانے کے بعد لکھی گئی آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ حق بجانب ہوں گے اور آپ کی بات سچی بھی ہوگی۔ لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ احادیث 200 سال کے بعد لکھی گئی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو انہی احادیث کے مطابق 200 سال بعد لکھی گئی۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے اور مضحکہ خیز بات بھی ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور اس تعلق سے یہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تکتبوا عنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کو نہ لکھا کرو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ جو قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز لکھا ہے اسے مٹا لے اور میری کوئی بات کو نہ لکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لکھنے سے، اور جب لکھنے سے منع فرمایا تو جن لوگوں نے احادیث کو لکھا انہوں نے غلط کیا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے
کہ آپ جو اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کیا آپ اس کو نبی کا قول مانتے ہیں؟ جو منکرین سنت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا اور احادیث 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث لکھنے سے حدیث نہ لکھا کرو، منع فرمایا، کیا وہ حدیث نبی کے زمانے میں لکھی گئی کہ آپ کے لیے استدلال کے آپ کے استدلال کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے استدلال کریں؟ وہ حدیث تو صحیح مسلم کی ہے اور آپ کے بقول صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد وغیرہ جو ہے وہ 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ تو پھر اس حدیث سے اپنی بات کی تائید کے لیے آپ استدلال کر رہے ہیں اور اس کو جائز سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو نبی کی حدیث ہے کہ حدیث لکھنا منع ہے۔ تو جس حدیث کی کتاب میں حدیث لکھنا منع ہے اسی حدیث کی کتاب میں تو بہت ساری احادیث لکھی ہوئی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے احادیث لکھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احقاق حق اور ابطال باطل نہیں چاہتے، یعنی حق پرست نہیں ہے بلکہ آپ ہوا پرست ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کے موافق جو حدیث ہوتی ہے اس کو آپ مان لیتے ہیں اور جو آپ کے مخالف حدیث ہے آپ یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کو 200 سال کے بعد لکھا گیا۔ یہ ایک چیز ہوئی اور اس قسم کی بہت ساری باتیں وہ پیش کرتے ہیں، استدلال پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی اس لیے وہ قابل استدلال نہیں ہوگی، نہیں مانا جائے گا، تو ان سب کا جواب آگے آئے گا۔ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن مجید 30 سپارہ ہے، قرآن مجید 30 سپارہ ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے اور اس میں 114 صورتیں ہیں، اور اسی ترتیب پر صحابہ اکرام کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ اور ان سے قبل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ سب تفصیل کہ قرآن مجید پوری کی پوری لکھی گئی، ایک جگہ پر جمع کی گئی اور اس میں 30 سپارے ہیں، 114 صورت ہیں، جس ترتیب میں اس زمانے میں لکھی گئی ابھی تک وہی موجود ہے، یہ سب تفصیل ہمیں قرآن میں کہاں ملے گی؟ یاد رہے کہ آپ احادیث کے بارے میں کہتے ہیں، یہ منکرین سنت سے سوال ہے کہ احادیث کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، اور یہ تمام باتیں انہی احادیث میں جو 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ بس آپ بتا دیجئے کہ آپ جس قرآن مجید کو مانتے ہیں اس قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا، کس نے جمع کیا اور کس ترتیب سے جمع کیا، آپ جس ترتیب سے پڑھ رہے ہیں کیا اسی ترتیب سے جمع کیا، کس نے، اور ان تمام چیزوں کا ثبوت آپ قرآن مجید سے دیں یا پھر ان احادیث سے دیں جن احادیث کو نبی کے زمانے میں لکھا گیا ہو، اور اس بات کی بھی دلیل دیں کہ یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی۔ ایسا کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ حدیث کا انکار کرنے کے لیے اس قسم کے بودے دلائل کا سہارا لیتے ہیں، دراصل وہ قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور بین السطور قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھوں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت اور لکھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں دیا، احادیث لکھنے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا رہا ہے، لیکن اس لکھے جانے کا بھی ثبوت حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا۔ تو اگر آپ 200 سال کے بعد کی احادیث کا انکار کریں گے جیسا کہ آپ کے مطابق آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ 200 سال بعد لکھی گئی، تو پھر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا قرآن میں کہاں موجود ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہیں گے آپ کے پاس جو لکھا ہوا قرآن موجود ہے تو اس کو ہم کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرآن ہے؟ نعوذ باللہ اگر اس قسم کا سوال کر لیا جائے تو یہ منکرین سنت دراصل سنت کے ذریعے سے قرآن مجید کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور دین میں الحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں احادیث لکھنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہ 14ویں سپارے کی آیت ہے سورہ حجر کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ذکر کے اندر قرآن اور حدیث دونوں داخل ہیں، جیسا کہ سورہ زمر کے آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ ذکر کیا کرو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کی آیات کا اور حکمت کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن مجید ہے،
اور حکمت سے مراد تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے اس آیت میں دیکھا وذکرنا، ذکر سے مراد اس کی جو تفصیل آئی کہ کس چیز کا ذکر کیا کرو، قرآن اور حدیث کا، تو ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی اسی طریقے سے احادیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور بھلا یہ کیسے ممکن ہو کہ قرآن کی حفاظت ہو اور اس کی تفسیر کی حفاظت نہ ہو؟ کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے تو تفسیر کو سمجھنا، تفسیر کا ہونا ضروری ہے نا، ورنہ ہر آدمی اپنے حساب سے قرآن مجید کو سمجھنے لگے گا اور اپنی اپنی تفسیر پیش کرنے لگے گا۔ روافظ بھی جو شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے نبی، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو گالی دینے کے لیے اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے وہ قرآن آیات سے استدلال کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہر آدمی اپنی مرضی سے وہ تفسیر کرنے لگے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قرآن مجید کی حفاظت کرے، اس کی تفسیر کی حفاظت نہ کرے؟ اللہ یہ اس بات کی حفاظت کرے کہ نماز پڑھو، اور کیسے نماز پڑھی جائے اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس بات کی حفاظت نہ کرے؟ اور نعوذ باللہ منکرین سنت گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی، اپنے کلام کی حفاظت کی، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی، جو احادیث تھی، نبی کے کلام کی، نبی کی احادیث کی حفاظت نہیں کی۔ یہ اللہ رب العالمین پر نعوذ باللہ یہ لوگ الزام لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور ذکر سے مراد قرآن مجید اور احادیث رسول دونوں ہیں، جیسا کہ میں نے سورہ زمر کی آیت سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھتا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حافظ حدیث ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نوجوان صحابہ اکرام میں سے تھے۔ اور انہی کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمر دوسرے جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمرو یہ دوسرے صحابی ہیں، عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، یہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ان کو عبادلہ اربعہ میں سے ایک کہا جاتا ہے، یعنی چار جو مشہور عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، لیکن صحیح نہیں ہے، ان کی جگہ پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ جو بھی سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جہاں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھا کرتا تھا، وہیں پر ایک دوسرے صحابی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں وہ نبی کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ مزید کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکھا کرتا تھا تو بعض لوگوں نے کہا، اور ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، ہر بات کو نہیں لکھا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا انی اسمع منک الشیء، میں آپ سے بات سنتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، فاکتبہ، میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فی الغضب والرضا، آپ تو غصے میں اور خوشی میں بھی کہتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں تو کچھ بات کہتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں تو کچھ بات کہتے ہیں، کیا میں اس کو بھی لکھا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کو بھی لکھا کرو۔ فإنی لا اقول فیہما الا حقا، میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، غصے میں ہوں چاہے میں خوشی میں رہوں، حق بات کہتا ہوں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، جو وہ بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے عوام کو، آنے والی قوم کو، تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ سورہ معارج کی آیت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب
جانب سے کچھ بولتے، دین میں اپنی جانب سے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ اضافہ کرتے، کچھ گھڑ لیتے اپنی جانب سے، من گھڑت بات بنا لیتے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی جانب سے ہمارے دین کے لیے گھڑ لیتے، اپنی جانب سے من گھڑت باتیں بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم داہنے ہاتھ سے پکڑتے، یہ اللہ نے کہا داہنے ہاتھ سے پکڑتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کے بعد جو شہرگ ہے اللہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہرگ کو کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی بھی مجھ سے نبی کو نہیں بچا سکتا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یہ واضح کیا ہے کہ دیکھو کہ اگر کوئی میرے خلاف بات کرے، چاہے وہ بات کرنے والا نبی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی میرے خلاف میرے دین میں کوئی ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کی، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، تو پھر عام لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف ہے بالکل اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ نبی نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کیا، وما ينطق عن الهوى، دوسری آیت کے اندر اللہ نے وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ یہی اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لکھا کرو، میں جو بھی کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ہر بات کو لکھنے والے موجود تھے، جیسا کہ ابھی میں نے دلیل پیش کی اور یہ صحیح روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی، جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق سے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے تعلق سے گواہی دی کہ ہاں وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، مجھ سے زیادہ کوئی حدیث یاد کرنے والا نہیں تھا، البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میرا مقابلہ کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، اور جو لکھا کرتے تھے ہم ان کی بھی حدیث مانتے ہیں، جو نہیں لکھا کرتے تھے ان کی بھی حدیث مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کو لکھنا حجت نہیں ہے، یعنی کسی حدیث کو حجت ماننے کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شریعت کی کسی بات کو حجت ماننے کے لیے، یعنی کوئی شریعت کی بات اسی وقت حجت ہوگی کہ جب لکھی ہوئی ہوگی، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید تو بغیر لکھے ہوئے نازل کی، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں پڑھ دیا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے اور پھر صحابہ کرام کو بلوا کر کے لکھاتے تھے۔ تو نبی تک جو آیت آئی اس وقت تک وہ آیت لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہ سنی ہوئی پڑھی ہوئی ہوتی تھی، جو جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعات کو جو بھیجا دوسری جگہوں پر، الگ الگ قوم میں، الگ شہروں میں، الگ ملک میں جو داعی اللہ کو بھیجا، جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو دعوت دینے کے لیے الگ الگ جگہوں پر بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کو لکھ کر کے نہیں دیا کہ تم یہ لکھ کر کے لے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو جب تم دین سمجھاؤ گے تو وہ اسی وقت حجت ہوگی جب وہ لکھی ہوئی دیکھیں گے، بالکل بھی نہیں۔ وہ گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، قرآن مجید کو جو انہوں نے سینے میں محفوظ کیا تھا، اپنے محفوظات میں سے، اپنی یاد کی ہوئی چیزوں میں سے انہیں تبلیغ کی، انہیں قرآن مجید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، نماز کے تعلق سے انہی سنتوں کو بتایا جو انہوں نے یاد کیا تھا۔ تو قرآن مجید احادیث کا لکھا ہوا ہونا، احادیث کو ماننے کے لیے احادیث کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی دلیل سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ ابو شاہ نام کا ایک شخص تھا، صحابی تھے وہ رضی اللہ عنہ، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا وہ بڑا ہی عظیم اور بلیغ خطبہ تھا، بہت سارے احکام تھے۔ تو وہ ابو شاہ نامی شخص جو تھے، وہ صحابی جو تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خطبہ میرے لیے لکھوا دیجیے، یہ خطبہ میرے لیے لکھوا دیجیے۔ اور خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف جو لکھنے والے تھے انہیں مخاطب ہو کر کے کہا، اکتبوا لی ابی شاہ، یہ جو ابو شاہ میرے صحابی ہیں ان کے لیے تم لوگ اس خطبے کو تحریر کر دو، لکھ دو۔
تو اگر منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے کیوں؟ تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث منع کی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ پہلے کی حدیث تھی، جب کاغذات کم ہوا کرتے تھے، اور اس ڈر سے روکا گیا، اس خوف سے کہ کہیں احادیث اور قرآن دونوں ایک ہی میں نہ لکھے جائیں اور بعد میں یہ سمجھا جائے کہ احادیث بھی قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس اختلاط کے ڈر سے، اس خوف سے احادیث اس زمانے میں لکھنے کے لیے روکا گیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ان لوگوں کو لکھنے کی اجازت تھی جو تمیز کرتے تھے، جو الگ لکھا کرتے تھے قرآن سے ہٹا کر کے، یعنی قرآن الگ چیز میں لکھتے تھے اور احادیث الگ لکھتے تھے اور دونوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، ان کو اس وقت میں بھی اجازت تھی، جیسا کہ ابھی دلیل گزری عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی، کہ وہ لکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ تو ان کو جو منع، جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا، منع کا مقصد یہی تھا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، کہ قرآن اور حدیث کو ایک ہی جگہ پر نہیں لکھا جائے تاکہ بعد میں یہ التباس نہیں ہو جائے، یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ قرآن حدیث دونوں قرآن ہے یا دونوں حدیث ہے۔ تو اس خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب یہ خوف زائل ہو گیا اور لوگوں کو تمیز ہونے لگی کہ ہاں قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، احادیث الگ لکھی جائے، تو لوگ الگ احادیث بھی لکھا کرتے تھے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھے گئے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی خاص تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو دی ہے، کچھ الگ سے لکھ کر کے دیا ہے؟ تو اس علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص الگ سے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، البتہ ہمارے پاس جو اس صحیفے کے اندر، صحیفہ کہتے ہیں جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، کتاب کہہ لیں یا اس جیسی چیز کہہ لیں، اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو قیدیوں کے احکام ہیں اور بھی دوسرے دیت وغیرہ کے جو احکام ہیں یہ موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام نے، بعض حکام اور بعض عمرہ جو تھے، ان کی طلب پر، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام ہیں، جب ان عمرہ نے، ان خلفاء نے طلب کیا کہ فلاں حدیث لکھ کر کے بھیجو، فلاں حدیث، تو ان لوگوں نے وہ احادیث لکھ کر کے، بلکہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے جو فیصلے تھے، جو قضا تھے، وہ لکھ کر کے بھیجا۔ اور اسی طریقے سے الگ الگ صحابہ کرام کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، یعنی لکھی ہوئی تھی ان کے پاس احادیث، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تھی۔ تو حدیث لکھنے کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی اجازت سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لکھو لکھو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، قید العلم بالکتاب، کہ علم کو لکھ لیا کرو، قید العلم بالکتاب ای بالکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم کو لکھ لیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ کا بعض لوگ کہتے ہیں قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اگر اس کو انس رضی اللہ عنہ کا قول ہی مانتے ہیں، پھر بھی انس رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ان سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے قید العلم بالکتاب، اور یہی قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ وہ کہتے تھے قید العلم بالکتاب، یعنی علم کو لکھ لیا کرو۔ اور علم اس زمانے میں کیا تھا سوائے قرآن و حدیث کے؟ چنانچہ وہ لوگ احادیث کے لکھنے کے قائل تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو کہ نہیں، لکھو، اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میرے منہ سے جو کوئی بھی چیز نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، لا یخرج من فی الا حق، کہ میرے منہ سے صرف اور صرف حق بات نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا جائے۔ اور اخیر میں، بالکل اخیر زمانے میں، جب حج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج کے 2-3 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری عمر میں بھی لکھنے کا حکم دیا کہ احادیث کو لکھ کر کے، جیسا کہ ابو شاہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں لکھوا کر کے بحرین میں کے گورنر کو بھیجا، جو صدقات کے احکام تھے وہ لکھوا کر کے بھیجا۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے بعد تابعین کے زمانے میں تو مزید یہ چیز
صحابہ تابعین کے زمانے میں مزید اس چیز کو فروغ ملا لکھنے کو، اور ان کے زمانے میں کتابیں تیار ہونے لگی، اور اس کے بعد مزید ترقی ہوتے گئی، حتیٰ کہ ہم لوگوں کے سامنے احادیث کی کتابیں منظر عام پر آئی۔ تو لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا، اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باضابطہ اپنے زمانے میں سرکاری طور پر لکھنے کا فرمان جاری کیا کہ احادیث کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو وہ ان کی وفات تو 256 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال کے بعد ہے، آپ ان کی کتاب کو مانتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے جو جمع کیا احادیث ہم اس کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانب سے نہیں جمع کیا، بلکہ انہوں نے ذکر کیا ہے میں نے اس حدیث کو فلاں سے سنا، اور فلاں آدمی بالکل سچا تھا۔ کیسے سچا تھا؟ ان کے مطابق نہیں، اور بھی علماء نے اس زمانے میں کہا نہیں یہ آدمی سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، معاشرے میں صحیح سے رہتا ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، ایسے آدمی سے امام بخاری نے سنا۔ امام بخاری کے شیخ نے، استاد نے جن سے سنا ان کی بھی وہی حالت تھی، اور وہی تقوی شعاری تھی، وہی حفظ میں وہی پختگی تھی، چنانچہ انہوں نے ان سے لیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے کن سے لیا، میں نے کن سے لیا، اور اس میں کوئی مجہول راوی نہیں ہے کہ فلاں آدمی کی حالات پتہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا کہ سچا تھا، سارے کے حالات بالکل مدون ہیں اور واضح ہیں، اور اس طریقے سے صحابہ اکرام اور وہاں سے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی نئی چیز ترتیب نہیں دی، نئی چیز ترتیب نہیں دی تھی، جو چیز سینے میں موجود تھی اور الگ الگ کتابوں کے اندر موجود تھی اس کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ جیسے کہ ابھی میں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما لکھتے تھے، اور اپنی اس کتاب کا نام انہوں نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لکھو اللہ کے قسم جو بھی میرے منہ سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام الصحیفہ الصادقہ رکھا تھا، سچا صحیفہ، یعنی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچے تھے، امین تھے، ان کی بات تھی۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کی معلومات دی جا سکتی ہے کہ ان کے پاس اس قسم کی لکھی ہوئی احادیث موجود تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ ان احادیث کو پرکھ کر کے اور ایک جگہ پر جمع کر دیا، نئی احادیث اپنی جانب سے انہوں نے نہیں بنائی۔ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کو لے لیں کہ کچھ آیتیں، کچھ سپارے کسی ایک صحابی کے پاس، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، کچھ چیزیں، کچھ آیتیں، کچھ صورتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، کچھ صورتیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، کچھ آیتیں خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس طریقے سے متفرق تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان تمام صحابہ اکرام کو بلا کر کے، اور ان میں سے جو قاری تھے، جو قرآن کے ماہر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں، زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے جو دیگر صحابہ تھے، ان کی ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرو، اور انہوں نے ایک جگہ جمع کرا دیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک ترتیب دی، اور اسی ترتیب پر ہم لوگ چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو بھی جمع کرنے کا کام ایسے ہی کیا گیا تھا کہ جن کے پاس تھا ان سے لے کر کے جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے احادیث امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے لکھی گئی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات 179 ہجری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے تقریباً، یا ان کی ولادت مان لیں تو ان کی ولادت سے تقریباً 16-17 سال پہلے، تقریباً ان کی ولادت سے 15 سے 16 سال پہلے ان کی وفات ہے امام مالک رحمہ اللہ کی۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج رحمہ اللہ، ان کی کتاب تھی، اور بھی بہت سارے تھے، عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کی کتاب، سعید ابن ابی جبیر رحمہ اللہ کی کتاب تھی، سب کے الگ الگ کتابیں تھیں جو لکھا کرتے تھے، اس میں احکام لکھا کرتے تھے۔ امام بخاری وغیرہ جب آیا ان کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری کتابیں الگ الگ ہیں، تو انہوں نے جمع کر لیا۔ بہت سارے لوگوں نے صرف حج کے تعلق سے جمع کیا تھا، کسی نے طلاق کے تعلق سے، کسی نے کسی مسئلے کے تعلق سے۔ ان ائمہ نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان جیسے جو دیگر ائمہ تھے، انہوں نے ایک ہی کتاب میں جو احکام تھے، جو آداب تھے، سب کو جمع کیا۔ کتاب الحج بھی جمع کیا، کتاب الصلاح بھی جمع کیا، اور ان جیسے جو دیگر احادیث جو تھی اس میں الگ الگ کتابوں میں رکھ کر کے جمع کیا، تاکہ امت کے لیے سہولت اور آسانی ہو سکے، اور احکام کی جتنی بھی احادیث ہیں ایک کتاب میں موجود رہے اور صحیح سند سے موجود رہے، جو کہ
امت کو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ شبہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی، دراصل وہ احادیث کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ احادیث کہ کس طریقے سے نبی کریم سے احادیث کا سب سے پہلے وہ مقام نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ احادیث کوئی عام سی گفتگو ہے، اس لیے اس کو نہیں بھی مانیں گے تو چلے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ رسول جو بھی تمہیں دے وہ لے لو۔ تو رسول نے جو دیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو احادیث میں ہے نا۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو قرآن کی اس آیت کا انکار کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی مومن یا مومنہ خاتون کے لیے یہ حق نہیں رہ جاتا کہ ان کے فیصلے کو ٹھکرائے۔ تو اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں موجود ہے، اور اللہ نے ذکر کیا کہ نبی فیصلہ کریں گے، تو نبی کا وہ فیصلہ کہاں موجود ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ سوائے حدیث کے کہاں اور مل سکتا ہے؟ تو اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جیسی بہت ساری بے شمار آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ پورے قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جگہ جگہ پر اطاعت رسول کا حکم دیتا ہے، اور اطاعت رسول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں۔ تو خلاصہ یہ کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھا گیا، اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد صحابہ اکرام کو لکھنے کا حکم دیا یا ان کے لیے لکھوایا، اور ان کے بعد صحابہ اکرام بھی لکھتے رہے اور ایک دوسرے کو لکھ کر کے بھیجتے رہے، اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام جو آئے وہ ان لکھی ہوئی مختصر کتابوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ احادیث پہلے سے موجود تھی اور لکھی جا رہی تھی، بعد میں کسی نے حدیث کو ایجاد نہیں کیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حدیث اگر قرآن کے مخالف ہو، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حدیث کبھی بھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ رب العالمین کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ان کی مخالفت کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، اگر ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اگر کوئی حدیث ہے ایسا لگتا ہے کسی کو کہ ظاہراً تعارض ہے، ظاہراً خلاف ہے، تو وہ اچھے عالم کو جو قرآن و سنت کا ماہر ہو انہیں پیش کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کوئی صحیح حدیث ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحیح حدیث، صحیح سند سے آئی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے، یا تو وہ ضعیف اور موضوع ہوگی، یا پھر اس کا مقصد اگر صحیح ہوگی تو کچھ اور ہوگا، سامنے والے کو سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ کیسے تطبیق دیا جائے۔ تو حدیث میں اور قرآن کے اندر کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر شریعت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس سے ہوتی یا دوسرے کی شریعت ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لیکن ہماری شریعت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی تشریح کی ہے اس روشنی میں ہے، اس میں کہیں بھی کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے دلوں میں سنت کی محبت کو بھر دے، اور سنت کی نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ محترم کے زبان سے سن رہے تھے کہ منکرین حدیث کا فتنہ۔ الحمدللہ شیخ محترم نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جو لوگ عام مسلمانوں کو حدیثوں کو لے کر کس طرح گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم پیار اور محبت کے ساتھ علمی جواب کس طرح دیں۔ الحمدللہ شیخ محترم نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کیا شیخ اجازت ہے تو سوال جواب کا سیشن؟ جی بالکل۔ جو بھی بھائی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ عبداللہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا شیخ. انتم فجزاکم اللہ خیر. شیخ یہ حقیقت کے متعلق شیخ ہمارے گروپ کا بھائی کے سوال ہے, ان کو ضرور ہے. وہ ان کے فیملی جو بھی ان کے گھر بار ہے اور ان کے بھائی سب مل کے ایک ساتھ میں حقیقت کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے محلے میں ان لوگ جدھر رہتے ہیں ادھر مسلمان بہت کم ہے اور ہندو لوگ زیادہ ہے. کیا ہم گوشت ان کو ہندو لوگ کو تقسیم کر سکتے ہیں, اگر وہ پوچھتے ہیں شیخ؟ نہیں, عقیقہ کا گوشت مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے, ان کو بس ایسے ہی دے سکتے ہیں. لیکن عقیقہ کا جو گوشت ہے یا پھر کوئی بھی جیسے صدقہ ہے, عقیقہ ہے, قربانی ہے, کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان میں جو فقراء ہیں, جو غریب ہیں, جو مساکین ہیں, ان کو دیا جائے. عقیقہ کا گوشت یا اس قسم کے قربانی کا گوشت غیر مسلموں میں بانٹنے سے پرہیز کیا جائے. البتہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے, جیسے مانگنے والا آ جائے اور اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں, تو مانگنے والے کو نہیں پھیرا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے, قناعت پسند آ جائے, تو وہ اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ دے دیجئے. البتہ ہم گھر گھر جا کر کے اس کو تحفہ دیں, ایسا درست نہیں ہے. آپ کے خوشیوں میں وہی لوگ شریک ہوں جن سے اللہ رب العالمین جن کے اعمال سے خوش ہو, جن کے عقیدے سے خوش ہو. آپ انہی لوگوں کو اپنے اعمال میں اور اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز. دوسری چیز, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو دعوت دینا ہے اور ان کو دینے سے وہ قبول کریں گے, اگر ہم تحفہ تحائف ان کو دیں اور وہ ہماری دعوت کو, یعنی دعوت اسلام, توحید کی دعوت کو, سنت کی دعوت کو, شریعت کی دعوت کو اگر وہ قبول کریں گے اس قسم کے تحفہ تحائف سے, تو آپ الگ سے تحفہ تحائف دیں, انہیں اپنی دعوت میں بلائیں اور ان کے حساب سے جو کھانا ہے وہ کھانا بنائیں اور اس کے اندر وہ شریک ہوں. اس کے بعد آپ دعوت قرآن مجید کی جو ہے, کتاب و سنت کی دعوت ان کے سامنے رکھیں, توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھیں, اور اس کی جو تعلیمات ہے, بہترین تعلیمات کی, ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کا, پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا حکم دیتا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین کو اکیلے ہی کیوں ماننا ہے, دوسرے کو کیوں نہیں ماننا ہے, بدھ کی پوجا کیوں نہیں کرنی. اس قسم کی جو مصلحت کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے دعوت دیں گے تو علماء دیں گے, یا آپ اگر دے رہے ہیں تو علماء کے ٹچ میں رہ کر کے, ان سے سیکھ کر کے اور مختصر انداز میں آپ دیں گے. تو اس قسم کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو کچھ تحفے تحائف دینے سے وہ دین سے قریب آئیں گے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ تحفہ تحائف دیں. البتہ عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہی تقسیم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم بالصواب. بارک اللہ فیک شیخ. آمین. جزاک اللہ خیر شیخ. نور بھائی اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ جب وبرکاتہ. آپ تقریر میں بولی, جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ وظیفے ہیں لے کے کر کے بول رہی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ شیخ جو یہ شیعہ لوگ ہیں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ان کی شریعت کو نہیں مانتے, حدیث قرآن کو نہیں مانتے, یہ الگ بات ہے شیخ. جو اس میں ہمارے مسلمان ہیں بھائی, یہ خود تبلیغی ہے, ایسا جیسا مطلب مولانا طارق جمیل, مولانا سعد صاحب, ان لوگ سب کیا بولتے ہیں, جب میں کچھ آدمی کو بس کچھ حدیثیں ثابت سے قبلایا گیا تو بھی نشان یعنی کوڈ نمبر کون راوی ہے اس کا سب بولے گا تو ان لوگ نہیں مانتے کہ اس سے انکار کر کے بتا دیں, جیسا مطلب شیعہ لوگ کے جیسا. ان کو ہم کیسا سمجھانا چاہیے کہ یہ حدیث ان سے ثابت ہے کر کو, ان لوگ کیوں نہیں مانتے شیخ, ہم دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں تو بھی ان کو کیسے سمجھانا چاہیے شیخ؟ سب سے بڑی بات کہ وہ آپ نے جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا, وظیفہ نہیں صحیفہ تھا. صحیفہ کتاب کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیفہ کتاب کو بولتے ہیں. تو وہ مختصر سی کتاب تھی جس میں بعض احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا قیدیوں کے تعلق سے, کہ قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے, انہیں کیسے رکھا جائے, ان کو چھوڑا جائے گا یا ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا, اور بھی بہت سارے احکام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھ کر کے رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے. اب رہی بات شیعوں کی, تو شیعوں کو اسی وقت سمجھایا جا سکتا ہے جب وہ قرآن مجید پر کامل ایمان لے آئے, کہ قرآن مجید 30 سپارہ جو ہے وہ کامل ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی عدالت پر ایمان لائے کہ نہیں, صحابہ کرام پکے مومن تھے, اور جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا, اور ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے صحابہ کرام میں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, پھر عمر رضی اللہ عنہ کا, پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا, اور چوتھے نمبر پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا, اور باقی دیگر صحابہ الگ الگ درجات کے ہیں, اور تمام صحابہ مومن ہیں, اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, جن کی صحبت, جن کی صحابیت ثابت ہے.
تو روافض پہلے قرآن کو مانیں گے، صحابہ کرام کو مانیں گے، تبھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانے گا، مانتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، جو کہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ 4-5 کو چھوڑ کر کے سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے، استغفر اللہ، آپ ان کو کتاب و سنت سے کیسے سمجھائیں گے؟ تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے 30 سپارہ، یہ حق ہے یا باطل ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ اگر کمی نہیں ہے تو پھر تم ان کی باتوں پر، اس قرآن مجید کی آیتوں پر اور باتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اور اس پر جو دوسری بات آپ اس سے یہ کہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید یہ 30 سپارہ ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کمی ہے اس کے اندر یا زیادتی ہے؟ اگر کمی نہیں ہے، بالکل مکمل ہے، تو تم ان کی آیتوں پر، جن آیتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مومن تھے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا، اور ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کافی تعریفیں کی ہیں، تم ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ دوسرا سوال آپ اس سے یہ کریں کہ شیعہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں موجود، شیعہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھے؟ آپ ان سے یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بالکل نہیں تھے، ان کے بعد وجود میں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو آپ یہ کہیے کہ جہاں جہاں شیعہ تھے، قرآن ان تک کن کے ذریعے سے پہنچا؟ شیعوں کے ذریعے سے، یا وہی صحابہ کرام جن کو یہ نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں اور جنہیں مرتد قرار دیتے ہیں؟ تو آپ تک جو قرآن پہنچا ہے، ظاہر سی بات ہے علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو لوگ نمودار ہو رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بعد، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ خود ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ان لوگوں کو بالکل ہٹا کر کے رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ان لوگوں نے اپنا فرقہ بنایا، اپنی جماعت بنائی اور دین اسلام کی تعلیمات کو پورا بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اب یہ بتاؤ کہ جب سے تمہارا فرقہ وجود میں آیا تو ظاہر سی بات ہے قرآن تم تک پہنچا ہوگا، تو پہنچانے والا تو کوئی رہا ہوگا، پہنچایا کس نے؟ اور پہنچایا تو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے یا شیعہ تھے؟ کون تھے؟ تو جب وہ صحابی تھے اور صحابہ اور تمام آیتیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں تھی، مطلب یہ کہ آیت جو لکھی گئی وہ الگ الگ صحابی کی تھی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آیتیں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لکھا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لکھا تھا، یعنی الگ الگ صحابہ کے پاس الگ الگ آیتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ تو پھر تم پورے قرآن کو کیسے مان سکتے ہو؟ اگر پورے قرآن کو مان رہے ہو تو اس کا مطلب تم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے کو مان رہے ہو، حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت اور ان جیسے صحابہ کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو لکھا ان تمام کو مان رہے ہو، تم ان کے لکھے ہوئے قرآن کو مان رہے ہو لیکن تم ان کو صحابی نہیں مان رہے ہو۔ یہ کیسا تعارض اور تضاد اور تناقض؟ اور اس کے بعد اگر اور مزید اشکال پیدا ہو اور آپ کو اس کا جواب نہیں آئے تو کسی اچھے عالم کے پاس جو آپ کے قریب ہیں یا جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تشفی بخش جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کے پاس لے جائیں۔ خود سے بحث و مباحثہ کبھی نہیں کریں، یہ بات ہمیشہ اور ہر کوئی یاد رکھ لے، بلکہ ایک عالم بھی یاد رکھے کہ اگر کسی مسئلے میں انہیں دلیل نہیں معلوم ہے، میں ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، بحث و مباحثہ نہیں کریں۔ دلیل نہیں معلوم ہونے سے مسئلہ شیطان دوسری طرف لے جاتا ہے، انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا پھر اس میں آپ کو شکست ہو سکتی ہے یا پھر دین اسلام کے اوپر کوئی اعتراض قائم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو دلیل نہیں معلوم ہو اور آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایسے شخص کے شبہ کو اور اعتراض کو ایسے عالم سے حل کروانے کی کوشش کریں جن کے پاس علم ہو، جو تشفی بخش جواب دے سکتے ہوں۔ تو یہ روافض کے بارے میں ہوا۔ اور رہی بات کہ جیسے طارق جمیل یا دیوبندی یا بریلوی ان لوگوں کے بارے میں، تو آپ یہ کہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے نفس کی طرف دعوت دی ہے یا کتاب و سنت کی طرف؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری بات جو ہے وہی حق ہے، یعنی میری بات کو قرآن اور حدیث کی طرح مانو، یا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کتاب و سنت کو مانو اور میری بات کو چھوڑ دو؟ تو اگر آپ سچے اور پکے حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانیں کہ کتاب و سنت کو ان کے قول کے مطابق مانیں، لیکن ان کے قول کی وجہ سے کتاب و سنت کو چھوڑنا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ انکار سنت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا کام کبھی بھی، آدمی پریشان کب ہوتا ہے دعوت کے راستے میں؟ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ سامنے والے کو منوانا ہے۔ نہیں، کبھی مت سوچیے، ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان علیک الا البلاغ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچانا ہے۔ لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا، انہیں سمجھانا، ان کے دل میں بات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام۔
تو اگر آپ کسی قرآن کی کسی آیت کو یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو سامنے والے کو پہنچا رہے ہیں اور نہیں مان رہا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میری بات میں تاخیر دے اور سامنے والے کو ہدایت دے کہ وہ صحیح راستے پر قائم ہو جائے. آپ اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہو کہ سامنے والا نہیں مانتا ہے, سامنے والا حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے, اس سے آپ پریشان نہ ہو, کیونکہ اس کا آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی دعوت دی اللہ کی بات اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا اور ایک آدمی بھی ان کی بات کو ماننے والا نہیں, پوری زندگی کی دعوت پر. تو ہماری اور آپ کی بات کو نہیں مانتا تو کیا اس میں ہم لوگوں کا قصور ہے, یا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو آپ جب ان لوگوں کو بات پہنچائیں تو کتاب و سنت کی بات پہنچا دیں. اگر نہیں مانتے تو کوئی حرج نہیں, آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں. اور اگر مانتے ہیں تو آپ کوشش کریں مزید اچھی باتیں اور صحیح سنت اور کتاب قرآن مجید کی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ باتیں جو بات آتی ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں, سمجھانے کا اچھا اسلوب ہونا چاہیے, اچھا اخلاق ہونا چاہیے, اور گالی گلوچ سے ہٹ کر کے اور جس کو ترشروئی کہتے ہیں, سختی کہتے ہیں, اس سے ہٹ کر کے, نیز یہ کہ ان کے علماء کو برا بھلا نہیں کہا جائے, کافر مشرک یہ سب نہیں کہا جائے. ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق کتاب و سنت قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق ان کے فہم کے مطابق جو باتیں ہم ان تک پہنچا دیں. اگر وہ مانتے ہیں فبیہا اچھی بات ہے, اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اس میں میرا ایک بات بولے, اب تم امام ابو حنیفہ کا بولے شیخ, ان لوگ بولتے ہیں مطلب انہوں ہماری حدیث کو ٹھکرا دیں شیخ, جیسا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احکامات کے فرض نماز کے احکامات کے بعد کوئی نماز نہیں کر کے بولتے ہیں. ان لوگ فرض کی نماز کی لاسٹ تشہد بھی ملیں گے مشکل نہیں, لیکن فجر کے دور کا سنت پڑھنا کر کے خلاف کر کے پڑھتے ہیں. یہ کیسا شیخ؟ یہ معاملہ بہت ٹک ٹاک میں بہت فیمس ہو گیا, وہ کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے بارے میں کچھ وصیت کرے شیخ. ہاں تو وہی میں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی نماز نہیں. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا جواب اللہ کیا ان کو دینا ہوگا, کیونکہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز کھڑی ہو جائے, اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں ہوتی. اور یہ لوگ آتے ہیں تو فرض چھوٹ جاتی ہے, چھوٹ جائے لیکن سنت نہیں چھوٹ نہیں پائے. یہ تو صرف اپنے امام کو ماننے والی بات ہوئی, اور امام صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ نبی کے حدیث آ جائے تو نبی کے حدیث کو چھوڑ دو, تم میری بات کو مانو, ایسا کچھ نہیں کہا. اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اماموں کو ماننے کے لیے نہیں کہا تم فلاں امام کو مانو, قرآن میں کہیں پر بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا ہے اہل علم سے جو قرآن اور حدیث کے ماہر ہوں تم ان سے پوچھ لیا کرو, اگر علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھ لیا کرو, پوچھ کر کے عمل کیا کرو. کہیں پر بھی پورے قرآن میں یا پوری حدیث میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کچھ لوگ مان لیں, کچھ لوگ امام مالک کو مان لیں, کچھ لوگ امام شافعی کو, کچھ لوگ امام احمد کو. ایسا کہیں پر ذکر نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا, لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری قرار دیا. تو جیسا کہ میں نے پھر آپ سے میں نے کہا, پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمارا اور آپ کا کام ہے ان کو بتانا. اب جیسے سگریٹ والا کیا لکھتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, وہ لکھ دیتا ہے, یا کاؤزز کینسر, یہ پینا, سگریٹ پینا یہ اس کے لیے کینسر کا سبب بنتا ہے یا ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں. اس کے باوجود بھی لوگ پیتا ہے, تو اس میں سگریٹ والا کیا کرے گا یا آپ کیا کریں گے؟ سگریٹ والے کی تو غلطی ہے کہ وہ بنا رہا ہے, کہ زہر بنا کر کے لوگوں کو پلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زہر تمہارے لیے خراب ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی ہے, ان کے احادیث کی خلاف ورزی ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی رہے اور آپ سنت پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر شیخ. رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, بعض لوگ ہے نا ضعیف حدیثوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. جب ان سے سوال پوچھا گیا تو یہ حدیثیں ضعیف کو تو انہوں نے جواب یہ اس طرح دی ہے, یہ جو راوی ہے یہ جب وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے اس وقت حدیثیں صحیح تھے, بعد میں جب محدثین کا دور آیا تو ان کی یادداشت چلی گئی, ایسا ان کو کچھ گناہ ہو گیا تو محدثین نے ان کی حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا. اس طرح سے جواب دے رہے ہیں شیخ, ان لوگوں کو جواب کیسے؟ تو آپ سب سے پہلے کہیے کہ تو آپ محدثین سے زیادہ جاننے والے ہیں,
या मुहद्दिसीन से पहले आप पैदा हुए, ये एक चीज है, ये इल्जामी जवाब है। दूसरा जवाब, ये जो जिस सबब की तरफ उन्होंने इशारा किया कि पहले हदीस ज़ईफ होती थी, पहले हदीस सही थी, मुहद्दिसीन के आने के बाद ज़ईफ हो गई, ये गलत है। ये असल सामने वाले को यानी घुमाने का काम है। इससे उनके शायद उनको पता नहीं होगा, या पता होगा तो बताना नहीं चाह रहे होंगे। ज़ईफ हदीस होने का एक सबब होता है इख्तिलात। इख्तिलात का मतलब ये होता है कि एक आदमी सही हो लेकिन बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उसका ज़हन ऐसा हो जा रहा हो कि याद नहीं रह रहा कुछ। यानी अब जैसे हदीस बयान करना है कुछ और, वो बाद में कुछ और बयान करना है, इसको इख्तिलात कहते हैं। कहना कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं। जैसे होता है आमतौर पे, आप बुढ़ापे में देखे होंगे लोगों को बातें याद नहीं रहती हैं और रखते कहीं और है कोई सामान, और कहते हैं कि मैंने वहां पर रखा था। कोई सामान बहुत पहले की बात होती है और कहते हैं कि वो सामान मेरा मौजूद है। तो इसको इख्तिलात कहते हैं, मुख्तलित ज़हन हो जाना। तो इसको इख्तिलात, ऐसे रवात को मुख्तलितीन कहते हैं जो इख्तिलात के शिकार हो गए। तो मुहद्दिसीन ने ये जो कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन से पहले सही थी और बाद में ज़ईफ हो गई, ये मुहद्दिसीन पर तोहमत है और इनको इल्म नहीं है इस चीज का। मुहद्दिसीन ने ये बयान किया है कि फला रावी, मिसाल के तौर पर अब्दुल मजीद इब्न अब्दुल वहाब इब्न अब्दुल मजीद अस-सक़फ़ी, उसी तरीके से जरीर इब्न हाजिम, ये लोग ऐसे रावी थे जो इख्तिलात का शिकार हो गए थे। तो उन्होंने लिखा है मुहद्दिसीन ने कि ये जो इख्तिलात का शिकार हो गए थे, इनसे फला 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 रावी ने इख्तिलात से पहले रिवायत बयान की है, चुनांचे इनकी रिवायत सही होगी। और जिन्होंने इख्तिलात के बाद रिवायत बयान की है, उनकी रिवायत सही नहीं होगी। एक ही शर्त पर सही होगी, जब उनकी रिवायत की तायीद दूसरे रावी या दूसरी रिवायत करे। तो मुहद्दिसीन ने कहा ज़ईफ करार दिया कि मुतलकन किसी की मुख्तलिफ की रिवायत, जैसा कि कह रहे हैं कि पहले सही रिवायत बयान करते थे, बाद में ज़ईफ हो गए तो उनसे रिवायत के अंदर गलती करने लगे। बिल्कुल, मुहद्दिसीन ने हर एक चीज की वजाहत की। और आपको मैं बता दूं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की किताब सही मुस्लिम को खोल करके आप पढ़ेंगे तो इमाम मुस्लिम ये भी जिक्र करते हैं कि फला रावी ने इस जगह पर वाव जिक्र किया है और फला रावी ने इस जगह पर वाव के बदले फा जिक्र किया है। एक एक हर्फ का, लफ्ज का नहीं और कलमे का नहीं, एक एक हर्फ का फर्क बयान किया। इमाम मुस्लिम की किताब को पढ़ें आप जाकर के और लोगों को कहें कि देखें इमाम मुस्लिम ने एक एक हर्फ का, और ऐसे बहुत सारे जितने भी अइम्मा हैं उन्होंने इसका एहतमाम किया। तो जिन लोगों ने एक एक हर्फ का एहतमाम किया कि किस रावी ने किस हदीस में कौन सा जुमला और कौन सा हर्फ कहा है, उन्होंने क्या एक किसी सही हदीस सही रिवायत बयान करने वाले की तमाम हदीस को ज़ईफ करार दे देंगे? नहीं। जिस तरफ उन्होंने इशारा किया वही मुख्तलितीन है कि जो लोग पहले सही होते थे लेकिन बाद में किसी मर्ज की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या किसी और वजह से वो भूल गए या उनका जहन काम नहीं करने लगा, तो बयान कुछ और करना है वो कुछ और करते थे। तो ऐसा मुहद्दिसीन ने कहा कि इस किस्म के जो लोग हैं जो पहले कुछ और बयान किया बाद में कुछ और बयान किए, तो जो पहले या बाद में बयान किया तो देखा जाता था कि ये जो, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही रावी रिवायत बयान करते थे। अब ऐसे रावी की जो बहुत सारी रिवायत होती थी तो देखा जाता था दूसरे रावी ने जो यही रिवायत बयान की है इनके साथी में, इनके जमाने में, क्या उनकी रिवायत से इनकी रिवायत मेल खा रही है, मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है और रिवायत सही हो रही है तो उनकी रिवायत को सही करार दिया जाता था, और अगर ये इख्तिलाफ कर रहे हैं तो फिर उनकी रिवायत को ज़ईफ करार दिया जाता था। तो ये कुल मिलाकर के, और ऐसा नहीं कि मुहद्दिसीन से पहले जो रावी थे वो ज़ईफ, और मुख्तलितीन की तादाद कितनी है, बहुत ज्यादा तादाद नहीं, उसके अलावा तमाम के तमाम सही हैं। तो आप किस मुख्तलिफ की बात कर रहे हैं? एक एक का पूरा बायोडाटा मौजूद है A to Z। तो जो आदमी ऐसा कहे कि मुहद्दिसीन से पहले की रिवायत सही होती थी, मुहद्दिसीन के बाद की रिवायत ज़ईफ होती है, तो आप कहिए कि किसने कहा है ये बात? आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या किसी और ने कहा है कि मुहद्दिसीन के पहले सही होती थी? किस दलील की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन के पहले सही होती थी, मुहद्दिसीन ने बाज़ रिवायत को ज़ईफ करार दे दिया? तो इस किस्म की बात करने के लिए आप उनसे कहिए किस दलील की बुनियाद पर हम कैसे मान लें कि मुहद्दिसीन के पहले रिवायत सही होती थी और उसी रावी की बात बाद में ज़ईफ होने लगी? तो ये लोग ऐसे होते हैं जो शुबहा पैदा करते हैं और इस किस्म की बातों से। और एक दो मिसाल आपके सामने, एक दो इमामों का कौल ला देंगे, देखो फला इमाम ने ऐसा कहा, देखो फला इमाम ने ऐसा कहा। और आवाम जो होती है तो आवाम को उतना ज्यादा गहरा इल्म नहीं होता है, तो वो सामने वाले से भटक जाते हैं। और एक बात याद रखें, बिल्कुल जहन में बैठा करके रखें, हदीस रसूल के खिलाफ कोई भी एक कलिमा भी बोले, एक जुमला भी बोले,
قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، آپ اس سے کہیں کہ میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہوں، کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے اس پر میرے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے ماہرین علماء سے ہم پوچھ نہ لیں اور آپ کی بات کی تصدیق نہ کر لیں۔ تو جو اچھے عالم ہوں گے، جو ماہر عالم ہوں گے، کبھی بھی وہ حدیث کا انکار نہیں کریں گے، اور بلا وجہ ایسے اسباب بتا کر کے جو اسباب بالکل قابل قبول نہ ہوں اس سے احادیث کے انکار کا سبب اور راستہ پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک شیخنا۔ الحمدللہ، شاید کسی کا سوال نہیں ہے ابھی، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ شیخ محترم نے بہت سارے مصروفیات کے باوجود بھی ہم لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ہم ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو زوم پر لائیو موجود ہیں اور اسی طرح یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور حسب معمول دو اعلانات کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ AIGEC کے ٹیم کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، سب اس کو سبسکرائب کر لے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ AIGEC کی طرف سے جو بھی دروس چلتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں، جب بھی چاہیں تو آپ یہ علمی دروس دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ AIGEC کے پلیٹ فارم سے ہفتے میں 4 دروس چلتے ہیں، 3 اردو زبان میں اور 1 تیلگو زبان میں۔ میسیجز کے ذریعے آپ تک خبر پہنچا دی جائے گی۔ سبھی بھی جو ہے اس میں آنے کی کوشش کرے، اور اپنے دوست اور احباب کو جو ہے اس پروگرام میں لانے کی کوشش کرے۔ انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔